سیاستدان، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے لائرز، پاکستان کے سول سوسائٹی جرنلسٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کل جب ہم پہ ظلم ہوتا ہے، جب آپ کے ظلم ہوتا ہے تو کوئی نہیں ہوگا آواز اٹھانے کے لیے. تو ہم نہ صرف یہ سارے حملے کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، مگر ہم جو پروپیگنڈا کیمپین اور کیریکٹر اسیسنیشن کیمپین اور فیک نیوز کا کیمپین اسد طور صاحب اور مختلف صحافی کے خلاف چلائے جا رہے ہیں، اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ وہ فی الفور جو بھی لوگ انوالوڈ ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ، اور ہم سب اسد طور صاحب کا بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس حملہ سے اس کی آواز کو زیادہ طاقت ملے گی، زیادہ لوگ اسد طور صاحب کے ویڈیوز دیکھیں گے، رپورٹنگ دیکھیں گے، اور سچ کا آواز اس قسم کی ظلم کی وجہ سے کبھی نہیں دب جاتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ تو پہلے تو ہم آتے ہیں PTS کی جماعتیں ایک دوسرے سے بات دکھائی دیتی ہے. اس سچویشن میں حالات یہاں تک پہنچے کہ اسد پر بھی حملہ ہوا. طلعت حسین جرنلسٹ پہلے نہیں رہے تھے، اب حامد میر بھی کل سے جرنلسٹ نہیں رہے. ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس سچویشن کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کافی کچھ سوال ایک ہی سوال میں پوچھے ہیں. جہاں تک اپوزیشن جماعتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اپوزیشن کی جماعتیں مگر حکومت کے جو اتحادی ہے اور حکومت میں ہیں، ہم سب کو جہاں تک آزادی صحافت ہے، جہاں تک تشدد ہے، جہاں تک کسی کے گھر میں گھس کے اس پہ حملہ کرنے کی بات ہے، ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہم سب کو نہ صرف اس کا مذمت کرنا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کو پکڑا جائے. جہاں تک یہ پورا سچویشن ہے پاکستان میں، جس طریقے سے آزادی صحافت کو حملہ اس پہ ہوتا آ رہا ہے، یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ آپ کا یہ حق آپ سے چھینا جا رہا ہے. یہ نہ صرف عمران خان کی حکومت کے وقت سے آ رہا ہے، اس حکومت سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اپنے حکومت میں جب دہشت گردی عروج پہ تھا، جب حالات جنگ تھا، تب بھی دہشت گردوں کے ایک طرف پریشر تھا ہمارے صحافی پہ، اور پھر ان کو تو جو وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے تھے ان سے بھی پریشر تھا. اور اس پریشر کا انوائرمنٹ میں صحافی کام نہیں کر سکتا ہے، سچ نہیں دبتا ہے. اور آپ کو پاکستان کی ریاست کو اتنا طاقت ڈیولپ کرنا چاہیے، اتنا برداشت ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہر کسی کا وی لاگ پہ اس قسم کا ریاکشن نہیں آنا چاہیے. ایک سب کمیٹی تو سیکشل ہراسمنٹ کے چارجز پہ کام کر رہی ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جس طریقے سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہ صرف اسد طور کا حملہ ہوا، 1-2 مہینے اس سے پہلے سر عالم صاحب پہ حملہ ہوا، تھوڑا اس سے پہلے متی اللہ جان صاحب پہ حملہ ہوا ہے. اور اگر ہمارا کیپٹل میں اسلام آباد میں آپ کا فزیکل سیفٹی ہم گارنٹی نہیں کر سکتے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں امید رکھتا ہوں اس لیے کہ حکومت نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو سندھ سے پاس ہوا ہے وہ بھی پاس کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ ہمارا مخالفت کرنے کے بجائے ہم ساتھ مل کے اسد طور صاحب کا کیس پہ اور جو یہ باقی ہماری صحافی دوستوں کے ساتھ ہوا ہے ان کیسز کو ہم ہائی لائٹ کر سکے، ہم آپ کے سامنے لے سکے، اور اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سارے کیسز کو، خاص طور اسد صاحب کا جو کیس ہے، کہ وہ لاجیکل کنکلوژن پہ
पहुंचा जाए, और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि सब हमारे साथ हैं. एक क्वेश्चन सर, पीडीएम में वापसी के लिए शाहिद खान अब्बासी साहब का बार बार बयान आ रहा है कि उनके एतमाद को बहाल किया जाए. आप पीडीएम के एतमाद को बहाल करने के हवाले से क्या कोशिश कर रहे हैं और क्या करेंगे आइंदा आने वाले? भाई ये बड़ा अजीब सूरत हाल बन रहा है पीडीएम के सेक्रेटरी कि आप हमने तो हमारे ओहदेदार ने इस एतहाद से अपने इस्तीफे पेश किए, ना हमने कोई ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं. तो क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे, क्या होगा? मैं समझता हूँ कि दो अहम पॉइंट्स हैं. एक, पीडीएम के बनते हुए हमारा एक एग्रीमेंट था, हमारा एक मुआहिदा. इस मुआहिदा में एक एक्शन प्लान था. उस एक्शन प्लान में एहतजाज भी था, लॉन्ग मार्च भी था, अदम एतमाद भी था, और अगर ये सब नाकाम होते तो हमारा इस्तीफे भी थे. तो अगर हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे, तो आपस में गप करने के लिए तो हमने पीडीएम नहीं बनाया था. हमने साथ साथ ये कहा था कि जो ये सारी तंजीम आपको नज़र आ रही हैं, जो ये शाहिद खान अब्बासी साहब का ओहदा आपको नज़र आ रहा है, ये सब टेम्परेरी थे, ये ताहया ओहदे नहीं थे. हमें मुसलसल एक रोटेशन के बेसिस, जैसे एमआरडी के दौरान रोटेशन के बेसिस और कंसेंसस के बेसिस पे फैसले लिए जाते थे, तो वैसे आपको एक फाल, अनकन्फ्यूज्ड, डिटर्मिन्ड और क्लियर इत्तेहाद बना सकते हैं. तो मैं समझता हूँ कि जब तक उनका कंफ्यूजन चलेगा, जब तक उनको पता नहीं होगा कि करना क्या है, हमला कहाँ करना है, कब करना है, तो तब तक वो आपस में बैठते रहे, बात करते रहे. जब वो तैयार कि जो एक्शन प्लान जिसकी वजह से हमने बुनियाद बनाई थी पीडीएम का, जिसके लिए मैंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पीछे और इन सारे जमातों के पीछे महीने फिरते रहा कि मिलो, अपोजिशन को इकट्ठा करो. जब तक हम उन पॉइंट्स पे वापस नहीं आते हैं, तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है, हमारा नजरिया क्लियर है, हमारा मंशूर क्लियर है, हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर है, और हम अब अच्छा स्ट्रैटेजी पे चलता रहेंगे. थैंक यू. एक आध बंदे को साथ अच्छा, उस्मान भाई इधर आ जाओ यार, इन्होंने सच में बनानी है एक दो जर्नलिस्ट होगी.